بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں اور ایمان والوں، اللہ کے پیارے بندو، اللہ جب تمہاری طویل جان لیوا صبر آزما اور دل ہلا دینے والی آزمائش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے لگتا ہے، جب وہ تمہارے سیاہ اندھیرے پریشانی بھرے برے دنوں کو اچانک چمکتے دمکتے نورانی پرسکون اور پرنعمت اچھے دنوں میں بدلنے والا ہوتا ہے، جب وہ تمہارے سارے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں غموں آنسوؤں دل ٹوٹنے قرضوں بیماریوں اور تنہائیوں کو سکون قلب فرحت روح راحت جاں بے انتہا خوشحالی رزق کی فراوانی اور انگنت نعمتوں میں تبدیل کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، تو وہ اپنے پیارے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ خاموشی سے مگر بہت پیار رحمت اور شفقت سے بھرپور انداز میں 5 حیرت انگیز واضح دل کو جھنجھوڑ دینے والی آنکھوں میں آنسو بھر دینے والی اور ایمان کو تازہ کر دینے والی نشانیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 مبارک اور معجزاتی نشانیاں ایک ساتھ یا ایک ایک کر کے نظر آنے لگیں تو خوشیاں منا لو، سجدہ شکر بجا لاؤ، آنکھیں بند کر کے دل سے چیخ اٹھو کہ اے اللہ، تو نے میری سن لی ہے، تو نے میری آہوزاری سن لی، کیونکہ اب تمہارا وقت پلٹ چکا، اب تمہاری آزمائش کا آخری لمحہ قریب ہے، اب تمہارے لیے جنت جیسے سکون اور پرنعمت دنوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ زندگی کا سفر واقعی نہایت عجیب و غریب اور پرآشوب ہے، کبھی ہنسیوں کی چاندنی بکھیرتی ہے تو کبھی آنسوؤں کا سمندر بہا دیتی ہے۔ جب انسان گہری اندھیری اور خوفناک وادی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اب کوئی دروازہ کبھی نہیں کھلے گا، ہر امید ختم ہو چکی، ہر رشتہ ٹوٹ چکا، ہر سہارا چھن چکا اور قسمت نے بس یہیں دفن کر دیا ہے۔ لیکن جو اللہ کی حکمتوں، اس کی سنت قدرت، اس کی بے پناہ رحمت اور اس کی تدبیر کو سمجھتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ آزمائش ہرگز مستقل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک عارضی بھٹی ہے جس میں اللہ اپنے چنے ہوئے اور پسندیدہ بندوں کو خالص کندن بنا کر نکالتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو کوئی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑا مقام، بہت بڑی عزت، بہت بڑا رزق یا بہت بڑا سکون دینا چاہتا ہے تو وہ پہلے اسے آزمائشوں کی آگ میں تپاتا ہے، پھر ٹھنڈک اور راحت عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے؟ کیا اللہ ہمیں کوئی اشارہ دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اللہ اپنے محبوب اور صبر کرنے والے بندوں کو ضرور اشارے دیتا ہے، وہ بھی ایسے پیار بھرے رحمت والے اور واضح اشارے کہ اگر دل جاگ رہو تو فوراً سمجھ میں آ جائیں، آنکھیں بھر آئیں اور ایمان دوبالا ہو جائے۔ جیسے بارش سے پہلے گہرے سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، مٹی کی سوندھی خوشبو فضا میں پھیل جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب اللہ تمہاری تقدیر بدلنے، تمہاری دعاؤں کو لبیک کہنے، تمہارے صبر کا بھرپور صلہ دینے اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کرنے لگتا ہے جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا، وہ بھی چند خاص معجزاتی دل کو چھو لینے والی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ یہ نشانیاں نئے سنہری روشن اور پرسکون دور کے آغاز کی بشارت ہوتی ہے، یہ بتاتی ہیں کہ جس گہرے اندھیرے میں تم برسوں سے پھنسے ہوئے تھے، اب اس کے بعد صبح نو کا سورج نکلنے والا ہے۔ تو آئیے دل کھول کر، آنکھیں بند کر کے اور کان لگا کر سنتے ہیں کہ وہ 5 عظیم مبارک اور اللہ کی طرف سے براہ راست نشانیاں کیا ہیں۔ اگر یہ نشانیاں تمہاری زندگی میں نظر آئیں تو سمجھ لو اللہ نے تمہاری آہ سحرگائی، تمہاری راتوں کے آنسو، تمہارے سجدوں کی لرزش، تمہارے دل کی پکار سب کچھ سن لیا ہے، اور اب وہ تمہیں جنت جیسا خوبصورت بدلہ دینے والا ہے۔ ایک آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی
اور سب سے پیاری نشانی دل میں اچانک غیر متوقع بے وجہ اور گہرا سکون قلب کا نزول ہے۔ تم ابھی شدید ترین مصیبت، قرض، بیماری، تنہائی، غربت یا پریشانی میں ہو، حالات ابھی تک بد سے بدتر چل رہا ہے، لیکن اچانک تمہارا دل بے وجہ ہلکا، پرسکون، مطمئن اور پر امید محسوس کرنے لگتا ہے۔ پہلے جو راتوں کو نیند نہ آتی تھی، جو بے چینی، گھبراہٹ اور خوف تھا، وہ خود بخود غائب ہونے لگتا ہے۔ اندر سے ایک میٹھی، پیاری اور یقینی آواز گونجتی ہے کہ غم نہ کرو، اب سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت کسی دعا کے بعد، کسی سجدے میں، کسی رات کے پچھلے پہر یا بالکل اچانک بھی آ سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے براہ راست پیغام ہوتا ہے کہ اب آزمائش کی آخری مرحلہ ہے، اور وہ تمہارے دل کو پہلے سکون دے رہا ہے تاکہ جب نعمتوں کی بارش ہو تو تم انہیں سنبھال سکو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب یہ سکون مشکل میں بھی ملے تو سمجھ لو کہ اچھے دنوں کی پہلی کرن نکل آنے والی ہے۔ دوسری نشانی حالات میں چھوٹی چھوٹی مگر مسلسل، حیرت انگیز اور دل کو خوش کر دینے والی مثبت تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو جانا۔ مہینوں، برسوں سے کچھ اچھا نہیں ہو رہا تھا، ہر طرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، پھر اچانک چھوٹی موٹی خوشخبریاں، چھوٹی آسانیاں، چھوٹے مواقع، چھوٹے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی پرانا رکا ہوا کام بن جاتا ہے، کوئی قرض کی قسط اچانک ادا ہو جاتی ہے، کوئی بیماری اچانک بہتر ہونے لگتا ہے، کوئی رشتہ دار یا دوست اچانک مدد کو آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ لوگ ان چھوٹی باتوں کو محض اتفاق سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی خوشحالی اور کامیابی کی مضبوط بنیاد ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جان لو، آسانی صبر کے ساتھ آتا ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ضرور ہے۔ جب یہ چھوٹی تبدیلیاں نظر آنے لگیں تو سمجھ جاؤ اللہ کا خاص کرم، فضل اور رحمت تم پر نازل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تیسری نشانی دعاؤں کا فوری، حیرت انگیز، دل کو چھو لینے والا اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا اثر محسوس ہونا۔ تم نے کوئی دعا مانگی اور وہ فوراً قبول ہو گئی، یا دعا مانگتے ہی دل کو ایسی گہری تسلی، سکون اور یقین ملنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سامنے تشریف فرما ہو۔ پہلے لگتا تھا کہ دعائیں آسمان سے واپس لوٹ رہی ہیں، اب لگتا ہے کہ ہر لفظ براہ راست عرش تک پہنچ رہا ہے۔ تمہاری زبان سے نکلا کوئی نیک جملہ بھی دوسروں کے دلوں میں اترنے لگتا ہے۔ یہ وہ مبارک لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے سے کہتا ہے، اب اور مانگ، میں دینے کو بیتاب ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، ادعونی استجب لکم۔ جب دعاؤں میں برکت، قبولیت اور اثر محسوس ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری زندگی کے تمام بند دروازے کھولنے والا ہے۔ چوتھی نشانی تمہاری زندگی میں اچانک ایسے نیک، مددگار لوگ، سنہری مواقع اور اللہ کی طرف سے براہ راست اسباب آنا شروع ہو جائیں جو تمہیں آگے بڑھائیں، تمہاری مدد کریں، تمہاری ترقی و کامیابی کا سبب بنیں۔ کوئی نیا شخص تمہاری زندگی میں داخل ہوتا ہے جو تمہیں بہترین مشورہ دیتا ہے۔ کوئی پرانا یا نیا دوست اچانک تمہاری مدد کو حاضر ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا شاندار موقع ملتا ہے جس کا تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے براہ راست مدد اور رزق کے دروازے کھلنے کی علامت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے عظیم مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب یہ مفید لوگ اور مواقع آنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا نیا، سنہری، روشن اور پرنعمت باب شروع ہو چکا ہے۔ پانچویں اور آخری نشانی تمہارے اندر اچانک نئی توانائی، غیر معمولی خود اعتمادی، بے پناہ حوصلہ، بلند ہمت اور روشن امید کا سیلاب آ جانا، جو ڈر، خوف، مایوسی
اور کمزوری برسوں سے تمہارے اندر تھی وہ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ تم خود کو پہلے سے کئی گنا زیادہ مضبوط، پر اعتماد، پرجوش، پرعزم اور پر امید محسوس کرنے لگتے ہو۔ تمہارے فیصلے پختہ ہو جاتے ہیں، سوچ مثبت اور نورانی ہو جاتی ہے، اور دل ہر آنے والے لمحے کے لیے بےتاب اور پرجوش رہتا ہے۔ یہ اللہ کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا پیار بھرا طریقہ ہے، تاکہ جب کامیابی، عزت اور رزق تمہارے قدم چومے تو تم اسے اچھی طرح سنبھال سکو۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ تمہارا صبر اب رنگ لا چکا ہے اور اللہ نے تمہارے حق میں بہترین اور خوبصورت فیصلہ فرما لیا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب زندگی کی سب سے کالی، سب سے طویل اور سب سے خوفناک رات گزر رہی ہو، جب لگے کہ اب کوئی سہارا نہیں، کوئی ساتھ نہیں، کوئی امید نہیں، تو مایوس بالکل نہ ہونا۔ یہی وہ مقدس اور بابرکت لمحات ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں سب سے قریب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر نے گھیر لیا تھا، ساتھی گھبرا گئے، کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو یاد رکھو، اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا، لاچار اور بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں توڑنے نہیں، سنوارنے، پاک کرنے اور بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ بس تمہیں پورا پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم کبھی اکیلے نہیں۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل کو لگا ہو، تمہاری آنکھیں بھر آئی ہوں، یا تمہیں لگا ہو کہ ایک پیغام بالکل تمہارے لیے ہی نازل ہوا ہے، تو کومنٹ میں اے اللہ تو نے سن لیا ضرور لکھیں، زور زور سے آمین کہیں، اور اس پیغام کو ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیں جو آج کل مایوسی اور پریشانی میں ہے، تاکہ کوئی اور مایوس دل بھی سکون، امید اور یقین پالے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کے حالات بدل دے، ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کو اپنی رحمت، مغفرت اور جنت کا مستحق بنائے، اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ یا